جواب شکوہ کے جواب میں کہی گئی تھی، اور یہ ہیں ریزنز فار دا ڈاؤن فال آف مسلمس۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو شکوہ کیا تھا وہ دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا، اور اس میں بڑی تاثیر تھی، اگرچہ اس میں کوئی پر نہیں تھے میری بات میں، مگر اڑنے کی طاقت تھی جو میرے عشق کی بے باکی اور چالاکی کی وجہ سے اٹھ کر آسماں کا چیرتا ہوا ایسے جگہ پہنچ گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں۔ قدسی الاصل، اپنی اصل کے لحاظ سے فرشتے۔ رفت کہتے ہیں بلندی کو، گردوں کہتے ہیں آسماں کو۔ فتنہ گر، ہنگامہ کرنے والا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میری شکوے کی وجہ سے، میری فریاد کی وجہ سے آسمان اور اس کے باسیوں تک کو ہلا ڈالا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب میری فریاد بلند ہوئی تو اس سے متاثر ہو کر بوڑھے آسماں نے کہا لگتا ہے قریب ہی کوئی شخص موجود ہے۔ سیاروں کا خیال تھا غالباً فریادی عرش پر موجود ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں زمین پہ رہنے والا ہے کوئی۔ کہکشاں یعنی چھوٹے چھوٹے بے شمار ستاروں کی ایک لمبی قطار جو ہوتی ہے، وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کہیں ہے کوئی۔ سب اپنا خیال اظہار کرتے رہے، مگر جنت کا دروغہ سمجھ گیا یہ اسی کا شکوہ ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ رضوان کہتے ہیں جنت کا دروغہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تھا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ فرشتے بھی سوچ میں پڑ گئے جب فرشتوں پہ یہ راز نہ کھلا کہ یہ آواز کیسی ہے اور کیا ہے۔ پھر سوچنے لگے ایک انسان کی دوڑ دھوپ اور کوشش اس حد تک بڑھ گئی کہ عرش آسمان تک جہاں پہنچا، کیا اس مٹی کی چٹکی نے اڑنا سیکھ لیا؟ مگر افسوس کہ یہ زمین پر رہنے والے شریر اور گستاخ ہونے کی وجہ سے ادب کے تقاضوں سے ناآشنا ہیں۔ تا سر عرش تک، تگ و تاز کہتے ہیں بھاگ دوڑ کوشش، خاک کی چٹکی مراد ہے انسان، غافل کہتے ہیں نا واقف، سکان زمیں پر رہنے والے، پستی کے مکیں مراد ہے زمین پر رہنے والے یعنی انسان۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ یہ فریادی تو اس قدر شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی آدم ہے جس کو کبھی فرشتے سجدہ کیا کرتے تھے؟
اور یہ تو کائنات کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے، مگر ایسا لگتا ہے انکساری کے بھیدوں سے یہ ناواقف ہے۔ اس کا بات کرنے کا انداز ادب و آداب سے خالی ہے، پھر بھی اسے اپنی کہی پر اس قدر ناز ہے، اسے ناسمجھی ہی کہا جا سکتا ہے، یعنی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ برہم کہتے ہیں ناراض کو، مسجود ملائک جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، عالم کیف سرور کی کیفیت، دانا کہتے ہیں عقل مند، اسرار کہتے ہیں بھید کو، رموز بھید، نامحرم ناواقف، طاقت گفتار بولنے کی طاقت، نادانوں کم عقلوں نہ سمجھوں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ عرش بری سے ایک بلند آواز پیدا ہوئی، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ اس آواز نے اقبال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بے شک تیری داستان غم اندوز سے بھری ہوئی ہے، اور تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں ان کی سچائی میں کلام نہیں۔ تیری یہ شوخ لہجہ والی فریاد آسمان تک پہنچ گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو ایسے دل کا مالک ہے جو دیوانگی میں انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تو نے اپنے شکوے کا جس طرح اظہار کیا ہے، اس میں شکایت کو بھی شکر کے قالب میں ڈھال دیا ہے، یعنی اس شکوے نے، اس کمپلین نے آسمانوں کو بھی تیرا ہمدرد بنا دیا ہے۔ شکوے کو شکر کے انداز میں پیش کرنے کا انداز بہت خوب ہے۔ اس طرح بندوں کو اپنے رب سے بات کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ غم انگیز کہتے ہیں دکھوں سے بھرا ہوا، اشک بیتاب بے چین آنسو، لبریز کہتے ہیں بھرا ہوا، آسماں گیر آسمان پر چھا جانے والا، نعرہ مستانہ مست نعرہ، شوخ زباں بے دھڑک بات کرنے والا، دل دیوانہ عاشق کا دل، پاگل دل، حسن ادا خوبصورت انداز، ہم سخن کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اے انسان، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، ہم تو مہربانیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ ہم کس کو راہ دکھلائیں جبکہ کوئی مسافر منزل کی تمنا لیے ہوئے ہی نہیں ہے، اور کسی میں اتنی قابلیت ہی نہیں، یہ وہ مٹی ہی نہیں جس سے انسان کو بنایا گیا ہو۔ ہاں، اگر کسی میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ بن سکے تو ہم اسے بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے، ہم تو اسے نئی نئی دنیا بھی دینے کو تیار ہیں۔ مین میسیج یہ ہے کہ قابلیت بڑھاؤ، کتابیں پڑھو، علم حاصل کرو۔ ابھی ریسرچ آئی ہے گیلپ کا سروے کہ 75% پاکستانی جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان میں انہوں نے کورس کے علاوہ ایک بھی کتاب باہر سے نہیں پڑھی۔ 75%۔ شارٹ کٹ جب لیں گے، جب قابلیت نہیں بڑھائیں گے، صرف گورنمنٹ کی جابیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہی حال ہوگا جو کہ اس وقت
مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ پوری مسلم دنیا میں جو کتابیں چھپتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک سال میں وہ اسپین میں چھپتی ہیں۔ یہ ہے ریزن ڈاؤن فال کا مسلمانوں کا، علم سے دوری۔ یہ شعر مسلمانوں کو شرم دلانے کے لیے ہے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر ازر ہیں۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نیا، تم بھی نئے۔ یہ شعر سمجھنے والے ہیں اور اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلیفز میں کیا پرابلم ہو گئی ہے مسلمانوں کے۔ اے مسلمانوں، تم اب وہ نہیں، تمہارے دل ہم سے منکر ہو چکے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ چکے ہو تم لوگ۔ جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ جا چکے ہیں، تم صرف بت پرست ہو اور تم نے اپنے مفادات کی خاطر ایسی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا جو تمہیں سوائے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں دیتے۔ تم شریعت کو بھول چکے ہو اور اپنا نیا کعبہ بنا لیا، اور دنیا کی لالچ میں آ کے تم یہ بھول گئے کہ تمہارا رب ہی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ بے زور کہتے ہیں بے طاقت، کمزور۔ الحاد کہتے ہیں اللہ کے وجود سے انکار یعنی کفر۔ خوگر کہتے ہیں عادی کو۔ باعث رسوائی، بدنامی کا باعث۔ بت شکن، بتوں کو توڑنے والے۔ اٹھ گئے، رخصت ہو گئے۔ بدگر، بت بنانے والے۔ پدر کہتے ہیں باپ کو، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، ازر کہتے ہیں بت تراش۔ بادہ آشام، شراب پینے والے۔ ہم کہتے ہیں مٹکے کو، سرہائی کو۔ مین میسج یہ ہے کہ جو عقائد ہیں، جو بلیفز ہیں، وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے۔ آج کے جو بلیفز ہیں یا عقائد ہیں پاکستان میں، شارٹ کٹ لینا، چیزیں نہ سیکھنا، رٹا لگانا، تو سارے رشوت لینا، اور لیڈرز پاکستان کے جو رہ چکے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، کسی کو کرپشن کنگ کہتے ہیں، کسی کو کرپشن کوئین کہتے ہیں، اور پورا اوپر سے، اور جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں۔ ایک نان پہ جب ووٹ دیں گے تو یہ ساری افسوس کی چیزیں، جب تک یہ چیز صحیح نہیں ہوں گی مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھی، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد کو مقامی کر لو۔ وہ زمانہ فراموش نہیں کیا جا سکتا جب کہ مسلمان میری ذات کو ہی باعث فخر سمجھا کرتے تھے اور میں ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ مایہ رعنائی، حسن کا سرمایہ۔ نازش کہتے ہیں فخر کو، موسم گل کہتے ہیں بہار کو، لالہ صحرائی، صحرا کے پھول۔ مراد وہ مسلمان جو اسلام کے آغاز میں اپنی جد و جہد کے لیے اپنی مثال آپ تھے، جسے آج تم ہر جائی کہہ رہے ہو، بے وفا کہہ رہے ہو۔ ایک وقت تھا کہ سب اسی سے عشق کرتے تھے، اسی کی پوجا کرتے تھے اور اپنی تمام محبتوں کا مرکز اسی کو جانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ یکجائی، مراد کسی ایک سے تعلق رکھنے والا۔ عہد غلامی، غلام ہونے کا وعدہ، مراد ایک کے ہو جاؤ۔ ملت کہتے ہیں قوم۔ احمد مرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقامی، مقام دینا، درجہ دینا، معتبر مان لینا۔ اگر ہم ہر جائی ہیں تو کسی یکجائی کو اپنا خدا مان لو۔
اس سے عہد و پیمان کر لو۔ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سب کی رہنمائی کے لیے بنایا تھا۔ تم کسی اور کو اپنا لو اور کافروں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تاکہ جو تم محسوس کر رہے ہو کہ ہم کافروں کو نوازتے ہیں تو تمہیں بھی نوازا جائے۔ رب العزت کی طرف سے یہ تنزیہ انداز قلم بند کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب تک ہم مسلمان آپس میں مضبوط اتحاد نہیں کرتے ہم کامیاب نہیں ہیں اور اپنے دشمنوں پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے خلاف آپس میں متحد ہیں۔ اگر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تبائے آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجمن بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، تم پر تو صبح کو نماز کے لیے اٹھنا بھی بھاری پڑتا ہے۔ تم کو ہم پیارے نہیں ہیں بلکہ اپنی نیند پیاری ہے، اور جب رمضان کے روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں آتے ہیں تو تم اس کے لیے قید تصور کرتے ہو اور اپنے آپ کو اس پابندی سے نکالنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو۔ اب تم ہی بتاؤ، یہ تمہاری وفاداری ہے؟ یہ طریقہ ہے تمہارے پیار کا اور محبت کا؟ قوم مذہب سے ہوتی ہے، کیونکہ مذہب ہی لوگوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر مذہب ہی نہیں تو پھر قوم کیسی؟ اور اس کی مثال ستاروں سے دی جا سکتی ہے کہ یکجا ہو کر وہ ایک جھرمٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ گراں کہتے ہیں بوجھل کو۔ جذب باہم، باہمی کشمکش۔ محفل انجمن، ستاروں کی محفل۔ یہ سخت شعر ہے جو کہ جیسے 1200 سے مسلمان نیچے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن مس کی، اس کے بعد جو کمپیوٹر کی ریولوشن تھی وہ مس کی۔ تو جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ آج کل دنیا میں پینڈیمکس پھیلا ہوا ہے، اور دنیا کے یورپینز اور رشینز اور امریکنز اور چائنیز یہ سب جو ہے وہ ویکسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی مسلمان ملک کا نام نہیں ہے۔ اور اقبال نے یہ شعر آج سے 90 سال پہلے کہے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کی وہی صورتحال ہے۔ میسج یہی ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی فن اور ہنر نہیں آتا وہ تم لوگ ہو۔ تم لوگ تو وہ ہو جس کو اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے نشیمن میں، تمہارے گھروں پر تو بجلیاں بھی بڑی آسانی سے گر سکتی ہیں۔ تم تو بہت ہی کمزور قسم کے لوگ کہ دشمن کسی بھی وقت تم کو قابو کر سکتا ہے، اور تم لوگ تو اتنے گرے ہوئے ہو کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کے مقبروں کو بھی بیچ کھاتے ہو۔ اور جب تم اس عمل میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تو تمہیں بت فروشی کرنے میں کیا آر محسوس ہوگی؟ جب تم لوگ قبروں کو بیچ کر کھانے سے باز نہیں آئے تو وہ بتوں کو بیچنا تو تمہارے لیے معمولی بات ہے۔ پروائے نشیمن، اپنے گھر کی پرواہ۔ آسودہ کہتے ہیں آرام کرنے والی۔ خرمن، غلے کا ڈھیر۔ اسلاف کہتے ہیں بزرگ۔ مدفن کہتے ہیں قبر کو۔ صنم کہتے ہیں بت کو۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو،
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے کفر کا نشان مٹانے والا کون تھا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ دنیا بھر کے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے والا حرم کعبے کو اپنی سجدوں سے آباد کس نے کیا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے قرآن کو اپنے سینوں سے لگا رکھا؟ بے شک یہ سارے عمل کے ذمہ دار تمہارے بزرگ ہی تھے، مگر اس کے مقابلے میں تم لوگ کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے اور آنے والے کل کا انتظار کر رہے ہو کہ کل اچھا ہوگا، بغیر محنت کے، بغیر اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے، بغیر سیلف ریلائنس کے، بغیر خود ہی ڈیولپ کیے ہوئے آنے والا وقت اچھا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنا ضروری ہے۔ کیا کہا؟ بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کیا کہا؟ مسلمانوں کو صرف جنت میں حوروں کے وعدے پر ہی بہلا دیا گیا؟ تم لوگوں کو تو بے سبب شکوہ کمپلین کرنے کے آداب بھی نہیں معلوم، عقل نام کو نہیں۔ اللہ کا قانون صرف اور صرف انصاف کرتا ہے اور یہی اس کا دستور ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مسلمان کافر ہو جائے اور اسے جنت کی تمام آسائشیں حاصل ہو جائیں۔ باغات، حوریں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر قائم رہے، اور تم میں سے کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے۔ میں تمہارا رب جو ہمیشہ سے موجود ہے اور تم لوگوں پر عنایت کرنے والا ہوں، مگر تم اپنے آپ کو اس کے اہل تو ثابت کرو۔ کوئی موسیٰ ہی نہ ہوگا تو جلوہ طور کس کو دکھلائیں گے؟ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی شیعہ لڑ رہے ہیں، ادھر کوئی سندھ کا کارڈ کھیلتا ہے، کوئی پختونستان نام دیتا ہے، تو یہ سارے قبائل جو لڑ رہے ہیں افغانستان میں، جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ شعر سمجھنے کے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، یا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ منفعت کہتے ہیں فائدے کو۔ تمہاری جو قوم ہے اس کا نفع نقصان بھی سب کے لیے ایک جیسا ہے، سب کا نبی بھی، دین بھی، اسلام بھی ایک ہی ہے۔ تم نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو قبیلوں میں، فرقوں میں، پروونسز میں، سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچی، ان سب میں بانٹ لیا۔ تمہارا تو خانہ کعبہ بھی ایک ہی ہے، پالنے والا اور قرآن بھی ایک ہی ہے۔ بڑی بات ہوتی اگر مسلمان بھی ایک ہی ہوتے، تم تو گروہ میں بٹے ہوئے ہو، حالانکہ نفع نقصان کے علاوہ نبی، دین، ایمان، حرم پاک، خدا اور قرآن سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلمان ملکوں کو دیکھا جائے تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں ذاتوں میں تقسیم ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ ایسی قوم کیسے پنپ سکتی ہے، کیسے ترقی کر سکتی ہے اگر قوم آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے۔ تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے
شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوس نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تارک کہتے ہیں ترک کرنے والا، آئین رسول مختار، سنت نبوی۔ پیغمبر اسلام کے دینی اصول کو یہ بتاؤ ترک کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ذاتی فائدے کے لیے مصلحت اپناتا ہے؟ غیروں سے راہ و رسم کس نے بنا رکھی ہے، اور ان ساری عادتیں کن لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں؟ اور کس کا دل ہے جو کہ بزرگوں کے طرز عمل سے بیزار ہو چکا ہے؟ ہمارے بزرگ جو تھے ان میں انٹیگریٹی تھی، آنیسٹی تھی، اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ختم ہو گئیں۔ سچ پوچھو تو تم وہ لوگ ہو جن میں جذبے ہی نہیں، جن کی روح میں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا بھی احساس نہیں رہا، یعنی تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی بلا بیٹھے ہو۔ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صفا آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے۔ مسجد میں اگر جا کے دیکھیں تو وہاں غریب طبقے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا یعنی خدا کا نام لیتا ہے تو وہ بھی غریب ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اپنے عمل سے تمہارا اور ملت اسلامیہ کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے تو وہ غریب طبقہ ہی ہے۔ جہاں تک دولت مند کا تعلق ہے، وہ تو دولت کے نشے میں ہم سے قطعاً غافل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ملت مسلمہ صرف اور صرف غریب اور نادار لوگوں کے دم سے زندہ ہے۔ ملت بیزا کہتے ہیں اسلام۔ اقبال نے یہ سارے ریزنز بتائیں مسلمانوں کے ڈاؤن فال ہونے کے، جو مسلمان قوم جو نیچے گئی ہے، کیونکہ اپنی خودی نہیں بڑھائی، اپنی سیلف ریلائنس نہیں بڑھائی، اپنے علم کو نہیں بڑھایا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسلمان قوم جو ہے اس کے پاس اب سنجیدہ خیالات والے لوگ نہیں رہے، نہ ان کی طبیعتوں میں بجلی کی سی تڑپ ہے، نہ ہی گفتگو میں کسی قسم کی تاثیر باقی ہے۔ شعلہ بیانی کا جو جوہر دیکھا جائے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیفیت تو یہ ہے کہ اب اذان بھی صرف ایک رسم کی طرح رہ گئی ہے جو 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں کیا معنی ہے۔ اذان بس اذان ہی رہ گئی ہے۔ جس خوبصورت انداز میں اللہ کے عشق میں ڈوب کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے، اب کون ایسا کرتا ہے؟ بس خالی باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ امام غزالی نے جو درس دیا تھا اسے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ مسجدوں میں صرف دکھ کی باتیں کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جھکنے والے نہیں، یعنی وہ لوگ جن سے دین اسلام چمکتا تھا وہ
ختم ہو کے رہ گئے وہ لوگ۔ علامہ اقبال کے یہ سخت شعر ہیں جو کہ شرم دلانے کے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے، اگر سمجھ میں آ جائیں یہ شعر تو مسلمان قوم تبدیل ہو جائے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر طرف یہی شور برپا ہے کہ مسلمان تو دنیا سے ختم ہو گئے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھے ہی کہاں، کیونکہ ان مسلمانوں میں تو ایک بھی مسلمانوں جیسی بات موجود نہیں ہے، شکل و صورت میں عیسائیوں جیسے طریقے ہیں، اور رہن سہن جو ہے مسلمانوں کا وہ ہندوؤں جیسا ہے۔ مسلمانوں کو تو دیکھ دیکھ کے یہودی بھی شرما جائیں۔ ویسے کوئی سید بنا پھرتا ہے، کوئی مرزا اور کوئی اغوانی، تم سب کچھ تو ہو مگر افسوس کہ مسلمان نہیں ہو۔ تم لوگوں نے مسلمانوں کو صرف نام کے لیے اپنایا ہوا ہے، باقی سب کچھ تمہارا دوسری قوموں جیسا ہی ہے جو غیر مسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہر مسلمان آرام طلبی کی خواہش رکھتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اسے ہر نعمت حاصل ہو جائے۔ تم لوگ تو محض عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہو، جبکہ قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا مسلمان ہونے کا یہی انداز ہے کہ محنت نہ کرے؟ نہ تو تمہاری طبیعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سا فقر اور درویشی ہے، اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی امیرانہ شان و شوکت ہے۔ تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تمہارے بزرگوں کو کس لیے عزت حاصل ہوئی؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو تو صرف اس لیے کہ تم مسلمان نہیں۔ سارے طور طریقے سب غیر اسلامی ہیں تمہارے۔ میں ذوق شوق کے نشے میں چور، تن آسانی آرام طلبی سستی، حیدری فقر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دنیاوی آسائشوں اور خواہشات سے بے نیازی، نے کہتے ہیں نہیں کو۔ دولت عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دولت، اسلاف کہتے ہیں بزرگ لوگ، پہلے لوگ۔ نسبت روحانی، روحانی تعلق۔ معزز کہتے ہیں عزت دار، خوار کہتے ہیں ذلیل، تارک کہتے ہیں ترک کر دینے والا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ مسلمان ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہو، اور تم جانتے ہو
تمہارے بزرگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے تھے، تم ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو اور وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ ہاں، سب چاہتے ہیں کہ عزت ملے، سربلندی ملے، وقار ملے، سب خواہش مند ہوتے ہیں، مگر تم ان کی طرح اسلام سے محبت کرنے والے ہو؟ تمہارے دلوں میں تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی نظریں ہیں، تمہارے دل صاف نہیں ہیں، آلودگی بھری ہے تمہارے دلوں میں۔ ساری شان و شوکت انہی کے لیے تھی جن کو دین اسلام کی فکر تھی، پاسداری تھی، اور تم میں حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ غضبناک کہتے ہیں دشمن، رحیم کہتے ہیں مہربان، خطا بین خامیاں تلاش کرنے والا، خطا پوش خامیوں غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا، کریم کہتے ہیں کرم کرنے والا، اوج ثریا بلند مقام، مقیم کہتے ہیں رہنے والا، قلب سلیم وہ دل جو اسلامی قدروں سے بھرا ہوا ہو، فور پرانے چینی بادشاہوں کا لقب، سریر کہتے ہیں تخت کو، کے قدیم ایرانی بادشاہ جن کے نام سے پہلے کے آتا تھا، مراد ہے ویسے ہی شان و شوکت۔ حمیت کہتے ہیں غیرت کو، شرم کو۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بے کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ یہ سارے ریزنز بتائیں جو کہ ڈاؤن فال ہوا ہے مسلمانوں کا، اور کہتے ہیں یہ کہ کسی بھی انسان میں 3 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1 آنیسٹی، نمبر 2 انرجی، نمبر 3 انٹیلیجنس۔ اگر آپ پاکستان میں لیڈرز دیکھیں گے تو نمبر 1 کا آنیسٹی کا فقدان ہے، بقیہ 2 چیزیں موجود ہیں، انرجی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے۔ ہم کو اپنے اوپر زیادہ تر کام جو ہے نا نمبر 1 پہ کرنا چاہیے کہ ایمانداری سکھائیں بچوں کو، اپنے آپ کو، اور کیونکہ اسکولوں میں آپ کو انٹیلیجنس سکھائی جا رہی ہے، کتابیں پڑھا پڑھا کے انرجی سکھائی جا رہی ہے، لیکن جس چیز کو ڈاؤن فال ہوا ہے پاکستان میں، پاکستان کے لیڈرز میں، وہ آنیسٹی ہے۔ تم اپنے آپ کو ماننے پہ تلے ہوئے ہو، اور وہ خوددار اور غیرت مند تھے، ان کو اخوت سے لگاؤ تھا، جبکہ تم بھائی چارہ اور آپس کی محبت سے دور بھاگتے پھرتے ہو۔ تم صرف باتیں ہی بنا سکتے ہو، اور تمہارے مقابلے میں وہ جو تھے وہ کردار والے تھے، ان میں آنیسٹی تھی، انٹیگریٹی تھی، سچ بولتے تھے، وہ صرف باتوں سے کوئی کام انجام نہیں پاتے تھے، ان کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ایکشن کرتے تھے، ایگزیکیوٹ کرتے تھے، اپنی خودی کو بڑھاتے تھے، سیلف ریلائنس پہ توجہ تھی، اپنے اوپر بھروسہ کرتے تھے۔ تم تو ایک ایک کلی کو ترستے پھرتے ہو، جبکہ وہ پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، سارے کے سارے باغ ان کی دسترس میں تھے۔ اب تک قوموں کو ان کی کہانیاں یاد ہیں، یعنی یورپینز نے جو سیکھا تھا وہ مسلمانوں سے سیکھا تھا، وہ صرف اس لیے کہ وہ سچے مسلمان اور عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی صداقت، ان کی سچائی دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی، جیسے آج بھی تاریخ ان پہ فخر کرتی ہے۔ شیوا کہتے ہیں اندازہ طریقہ، غیور کہتے ہیں غیرت مند، خوددار غیرت مند، اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، گریزاں گریز کرنا، ناپسند کرنا، سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک، گلستاں بے کنار پھولوں سے بھرے ہوئے، حکایت کہتے ہیں کہانی کو۔
مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں بریمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ یہ سارے ریزنز ہیں ڈاؤن فال ہونے کے مسلمانوں کے۔ ہم نے تمہیں عزت عطا کی اور تم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور دین اسلام کو چھوڑ کر کفار کا راستہ اختیار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے الگ ہو کر بتوں کو اپنا لیا۔ غرض یہ ہے کہ تم لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے، دنیاوی آسائشوں میں مگن ہو گئے اور اسی دھن میں اپنی روایت، اپنی اقدار، اپنے بیلیفز، اپنے اسلام سے دور ہو گئے۔ بے عمل تو تھے ہی، یعنی ایکشن کرتے نہیں تھے، ایگزیکیوٹ کرتے نہیں تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ دین سے بھی الگ ہو گئے اور شریعت کی پابندی سے بھی آزاد ہو گئے۔ مسجدوں کے بجائے غیر اخلاقی جگہوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، مثل انجم کہتے ہیں ستاروں کی طرح۔ بت ہندی سے مراد ہے ہندی ثقافت، بریمن کہتے ہیں ہندو رسم و رواج کو اختیار کرنا، شوق پرواز کہتے ہیں اڑان کا جذبہ، مہجور نشیمن وطن سے دوری، بدزن دل میں غلط خیال لانے والا، صنم خانے کہتے ہیں بتوں کا گھر۔ قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیہ پیما نہ رہے۔ وہ تو دیوانہ ہے، بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو۔ عشق آزاد ہے، کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ آج کے دور میں قیس کی مانند عاشق سچے ہونے کی دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سختی اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں سختی اٹھانے سے۔ شہری زندگی اس کو پسند کرتے ہیں، یہاں کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ عشق کے دعوے دار جو ہیں وہ صحرا کے قریب نہیں پھٹکتے۔ آج کے نوجوان تو اس نظریے کے قائل ہیں قیس تو دیوانہ تھا، وہ خواہ شہر میں رہے یا صحرا میں رہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ البتہ لیلا کو اس عشق میں جو مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ نوجوان تو ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں مشکلات نہ ہو اور جس میں عشق کی طرح حسن بھی آزاد ہو۔ قیس کہتے ہیں مجنوں کو۔ زحمت کش تنہائی صحرا، صحرا میں اکیلے پن کی تکلیف، بادیہ پیما جنگلوں میں چلنے پھرنے والا، دیوانہ کہتے ہیں عاشق کو، حجاب کہتے ہیں نقاب پردہ، گلائے جور ظلم کی شکایت، شکوہ بیداد ظلم کی شکایت۔ مین میسیج یہی ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ زندگی کی اسٹرگل سے بھاگتے ہیں۔ لائف تو ایک اسٹرگل ہے، لائف تو ڈیفیکلٹ ہے، اور اس کو لائف گزارنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، بہت شدید محنت، اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم الرسل شعلہ بے پیراہن ہے۔
آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتا ہے انداز گلستاں پیدا۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سلوشن بھی دیا ہے مسلمانوں کو کہ کس طریقے سے وہ دوبارہ اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ نیا زمانہ جو ہے وہ مادیت کا زمانہ ہے، کیپٹلزم کا زمانہ ہے، جو تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ یہ سب کے لیے وہ آگ ہے جس کا ملت اسلامیہ جو ہے وہ ایندھن بن رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک بھی اس کے شعلے پہنچ رہے ہیں، اور اگر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لیا جائے تو یہ آگ پھولوں میں بدل سکتی ہے۔ عہد نو کہتے ہیں نیا زمانہ، برق کہتے ہیں بجلی کو، آتش زن جلا دینے والی، خرمن کہتے ہیں غلے کا ڈھیر، ایمن محفوظ کو کہتے ہیں، اقوام کہن پرانی قومیں، ایندھن آگ جلانے کے لیے استعمال ہونے والی لکڑیاں، ختم الرسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعلہ بے پیرہن جس کے لباس کو آگ لگی ہو۔ اب یہ شعر آپٹمزم کے شعر ہیں، امید کے شعر ہیں، جو کہ اقبال نے جواب شکوہ کے آخر میں دیے ہیں۔ ہوپ دلائیے مسلمانوں کو۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں ایسی قومیں بھی ہیں جو اپنی محنت کا پھل پا چکی ہیں، اور بعض قومیں ایسی بھی ہیں جن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ پریشانی نے ان کو گھیرا ہوا ہے، مگر مایوسی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان میں سے پہلے بھی کئی قومیں اسلام لانے کے بعد جب دنیا کی خدمت میں جیت گئیں تو خوب پھولی پھلیں۔ سینکڑوں ایسے پودے ہوتے ہیں جو زمین سے اگ ہی نہیں پاتے، اور بے شمار ایسے ہیں جو خوب نشو و نما پاتے ہیں۔ اس طرح اسلام کا پودا ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کئی صدیوں کی باغبانی کا نتیجہ ہے۔ ثمر چیدہ پھل پانے والی، محروم ثمر ناکام، خزاں دیدہ برباد اجڑا ہوا، نخل کہتے ہیں درخت کو، کاہیدہ مرجھایا ہوا، بالیدہ پھیلا پھولا ہوا، وطن چمن باغ کے اندر، پوشیدہ کہتے ہیں چھپے ہوئے، نخل اسلام یعنی اسلام کا درخت، بروبندی پھل دینے والا، سرسبز پھل ہے نتیجہ ہے، چمن بندی باغ کی دیکھ بھال۔ یہی ہے کہ بے شمار قومیں ایسی ہیں جو اپنی جد و جہد سے سرخرو ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں نے بہت محنت کی ہے شروع میں، تو انشاءاللہ تعالی محنت کریں، اپنی خودی کو ڈیولپ کریں، اپنا سیلف ریلائنس بڑھائیں، اچھا وقت دوبارہ آئے گا۔ پاک ہے گرد وطن سے سرے دامن تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ میسج یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ پوری دنیا کو اپنا ملک سمجھو اور وطنیت کے تصور سے آزاد ہو جاؤ۔ تم تو ایسے یوسف کی طرح ہو جس کے لیے مصر کی سرزمین بھی کناں کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہوتا، بلکہ ہر خطہ زمین کا اس کا وطن کی حیثیت رکھتا ہے۔
اسی واسطے تیرا قافلہ کہیں رکے بغیر منزل کی جانب رواں دواں رہے گا۔ تو اس دنیا میں سامان جمع کر کے نہ بیٹھ، سامان کی تیرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو ہر ساز و سامان سے بے نیاز رکھ، یعنی دنیا میں الجھ کے نہ رہ جاؤ اور مال جمع کرنے کی حوث میں نہ رہو۔ گرد وطن کہتے ہیں وطن کی مٹی، سر دامن پلو کا کنارہ۔ مصر ایک شہر کا نام ہے۔ کنا حضرت یوسف علیہ السلام کا شہر۔ غیر یک بانگ درا، قافلے کی گھنٹی کی ایک آواز کے سوا۔ مین میسج یہ ہے کہ اے مسلمان، تیرا سامان گھنٹی کی آواز کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہاں بھی جانا ہے بس تیرا یہی سامان ہونا چاہیے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی زندگی گزارنے کا انداز اور قرآن مجید کی تعلیمات اور پیغام توحید، یہی وہ سامان ہے جو تیری زندگی کو ہر سہولت اور تسکین دے سکتا ہے۔ اور بے شک تو شمع کے پودے کی طرح ہے اے مسلمان، تو شمع کی طرح ہے۔ شمع کی شعلے میں جو حرارت ہے وہی تیری ہے۔ تو شمع کی بتی کا درجہ رکھتا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو شمع جل نہیں سکتی۔ یعنی تو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور ہر صورت میں تو کامیابی سے ہنکنار ہوگا۔ یہ کام تیرے بغیر ناممکن ہے۔ حیدری فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کے زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ یہ سارے امید کے شعر ہیں، ہوپ کے شعر ہیں، آپٹیمزم کے شعر ہیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ مایوس ہو رہے ہیں تو یہ جواب شکوہ کے آخری شعر پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ امید آ جائے گی۔ اے مسلمان، تیری بقا میں دنیا کی بقا ہے، کسی ملک کے مٹ جانے سے تو نہیں مٹ سکتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شراب کا نشہ پیمانے کے ٹوٹ جانے سے ختم ہو جائے؟ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، بغداد کی تباہی مچی، اسلام کو ہرگز کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکی، بلکہ بت خانے سے ہی کعبے کو پاسباں مل گئے۔ تو بس یہ سمجھ کہ ایک اندھیری رات ہے اور اس میں مسلمان ایک دھندلا سا ستارہ ہے اور وہ تو ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی روشنی پھیلاتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یقین۔ میسج یہی ہے کہ جو تاتاری تھے پھر وہی کنورٹ ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر وہ تاتاری مغل اور ترکوں کے روپ میں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام پھیلایا تھا انہوں نے۔ جب کبھی مایوسی چھا جائے تو یہ شعر پڑھیے گا، جواب شکوہ کے آخری، یہ امید دیتے ہیں۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراسا ہے سہیل فارس عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے۔ سارے شعر امید کے ہیں، ہوپ کے ہیں، آپٹیمزم کے ہیں۔ اے مسلمانوں، تو ترکوں پر بلغاریوں کے حملے سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے تیرا امتحان ہے اور تجھے غفلت سے جگانے کی کوشش ہے۔ اپنا دل نہ دکھا اور اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کر۔ بلغاریوں کے گھوڑے
اور تعداد تجھے کیوں پریشان کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کا نور ان لوگوں کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں، دین اسلام ہر حال میں زندہ رہنے والا ہے۔ بس تو اپنی ہمت باندھ اور اپنے حوصلے کا امتحان دینے کے لیے تیار ہو جا۔ یورش بلغاری، بلغاریوں کا ترکوں پر حملہ مراد ہے۔ غافلوں مراد غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان۔ بیداری کہتے ہیں جاگنا، ایثار کہتے ہیں قربانی، ہراساں کہتے ہیں ڈرا ہوا، سہیل گھوڑے کا ہنہنانا، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، آدھا عدد کی جمع۔ میسج یہ ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہیے ہمت سے، اور اپنے اوپر بلیف کرنا چاہیے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے آپٹمزم کے، ہوپ کے، امید کے شعر ہیں، یہ امید دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ جواب شکوہ کے آخری جو شعر ہیں، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکاں ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جب کبھی پاکستانی ٹی وی کے اینکر مایوسی پھیلانے کی کوشش کریں، مایوس کریں، تو یہ شعر پڑھ لیجئے گا، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا۔ تو کیا ہے اور تیری حقیقت کیا ہے، یہ سب تو ابھی دوسری اقوام کی نگاہوں سے چھپا ہوا راز ہے۔ دنیا کو تیری ضرورت ہے، تجھ میں جو عمل کی حرارت موجود ہے وہی تو زمانے کو زندہ اور سرگرم رکھے ہوئے ہے۔ مسلمان تو اس دنیا کے مقدر کا ستارہ ہیں، تو ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اے مسلمان اٹھ، عمل کر، فرصت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ذمہ داری دی ہے اس کی تکمیل تیرا فرض ہے۔ خدا کی وحدانیت کو عام کرنے کا کام ابھی باقی ہے۔ مخفی کہتے ہیں چھپا ہوا، محفل ہستی زندگی کی محفل، کوکب قسمت امکان دنیا کی قسمت کا ستارہ، اتمام مکمل ہونا۔ جب بھی اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہو یہ سارے شعر پڑھتے رہیے اپنے آپ سے، اس کو انٹرنلائز کر لیں۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوشت ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تیری خوشبو ابھی بند ہے، تو اپنے آپ کو ڈیولپ کر، تو اپنی خودی کو بڑھا، تو سیلف ریلائنس کو بڑھا۔ اے مسلمان، تیری مثال تو اس خوشبو کی طرح ہے جو غنچے میں بند ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ اس قید سے رہا ہو، تو گلستان کی ہوا کے کاندھے پر سوار ہو کے سفر باندھ کے سارے عالم میں پھیل جا۔ یعنی تو اپنے آپ کو ڈیولپ کر، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا، اپنی پوشیدہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دی ہیں ان کو بڑھا، اور پھر ان کو دنیا میں پھیلا اپنے کام کو۔ تو اپنے آپ کو ایک ذرہ نہ سمجھ بلکہ بیاباں کی طرح پھیل جا۔ تو اگر اپنے آپ کو موت سمجھ رہا ہے تو طوفان بن جا، اور اپنی قوت سے، اپنی خودی سے اور اسلام کے جذبے سے ہر پستی کو بلندی کی طرف لے جا، کیونکہ تجھ میں جو حوصلہ اور تیرے عشق میں یہ طاقت دین اسلام کی وجہ سے ہے، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی روشنی سے پوری دنیا میں اجالا کر دے۔ مثل بو کہتے ہیں خوشبو کی طرح، پریشاں ہو جا، بکھر جا۔ رخت کہتے ہیں سفر کا سامان، بردوشت کاندھے پر، ہوائے چمنستاں باغ کی ہوا، تنک مایا کم دولت والا کمزور، بیاباں صحرا کو کہتے ہیں، ہر پست کو بالا کر دے، نیچے سے اوپر کر دے، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے مسلمان، تو جانتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بہاریں، نہ بلبل کے گیت، نہ کلیوں کی شوخی، بس دنیا تاریک اور بے رونقی کی علامت ہوتی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا فیضان ہے کہ دنیا رعنائیوں سے بھری پڑی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ دین اسلام سے عشق کرنے والے موجود ہوتے، اور نہ ہی توحید کا نام لینے والا کوئی موجود ہوتا، اور نہ ہی ہم تم ہوتے۔ آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے، اور یہ زندگی جو جاری اور ساری ہے اسی نام کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ یہ پھول مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چمن دہر دنیا، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، خم مٹکے کو کہتے ہیں، خیمہ افلاک آسمان کے خیمے، استادہ برقرار کھڑا ہوا، تپش آمادہ حرکت میں رہنے والی، دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھیں، رفت شان رفانہ لگا ذکرک دیکھیں۔ وہی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جنگل، پہاڑ، میدان، سمندر کی لہریں، چین اور مراکش کی آبادی اور بیاباں، مسلمان کے ایمان، غرض اس مبارک نام کا چرچا ہر جگہ ہر مقام پہ ہے، اور ہر زبان اس نام کی شیرینی سے شناسا ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کا نام موجود ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت تک سربلند رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا نام ساری دنیا میں بلند کر دیا۔ رفت کہتے ہیں بلندی کو۔ مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زنور میں ہے آنکھ کی تارے کی طرح۔ اس بند میں بر اعظم افریقہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خطہ جسے کالی دنیا کے نام سے کہا جاتا ہے، اس خطے میں بے شمار شہداء کی پرورش ہوئی۔ جہاں شدید گرمی پڑتی تھی اور یہاں مصر سے لے کے مراکش تک مسلمان آباد ہیں، اسے حضرت بلال کی دنیا کہا گیا ہے۔ اس میں تمہارے شہید سورج کی گرمی سے پلتے ہیں اور ان پر ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں۔ وہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی بدولت اسلام سے ہی منور ہو رہی ہے۔ مردم چشم، آگ کی پتلی، کالی دنیا مراد حبشیوں کا ملک، شہداء پالنے والی دنیا اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر
جنگیں لڑی تھیں، گرمی مہر سورج کی گرمی، پروردہ پالی ہوئی، ہلالی دنیا، مراد ہلالی نشان والی دنیا یعنی مسلمان ملک، بلالی دنیا، مراد حضرت بلال کے عشق کی کیفیت، غوطہ زن غوطہ لگاتے ہوئے، آنکھ کے تارے یعنی پیارے۔ یہ سارے امید کے شعر ہیں اور یہ آخری بند ہے جواب شکوہ کا۔ جب بھی نا امیدی ہو، مایوسی ہو، یہ شعر پڑھ لیجئے گا، یہ بند پڑھ لیجئے گا، ہوپ آ جائے گی، آپٹیمزم آ جائے گا، امید آ جائے گی۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آنکھ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمان، تیرے پاس عقل بھی ہے جو ڈھال کا کام دیتی ہے، اور عشق بھی تجھے عطا کیا گیا ہے جو تیری تلوار ہے۔ تو اللہ کا درویش ہے اور تیری خلافت ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، سوائے اللہ کے تیری تکبیر دنیا کے لیے آگ کا کام دے گی۔ بس تو اپنے عشق کی طاقت سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ساری دنیا میں بلند کر، اور اپنی عقل سے ہر مشکلات کا سامنا کر اور اسے آسانی میں بدل لے۔ اگر تو سچے دل سے صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ہم تجھے ساری کائنات کا مالک بنا دیں گے۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، جہانگیر پوری دنیا پہ چھا جانے والی، ماں سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے مراد کائنات، تدبیر کہتے ہیں حکمت کو، لوح و قلم، قلم اور تختی، مراد کائنات کی تصویر۔ مین میسیج یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آنیسٹی میں، انٹیگریٹی میں، نیک کام کریں دنیا میں۔